اور باقی رہا ان کے اوپر بھڑکنا، وہ تو میں ان کی تو بعد میں اہل حدیث کے حوالے سے جو غلط چیزیں ہیں وہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. پہلے میں یہاں پہ اس چیز کو دوبارہ رپیٹ کروں کہ جو لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور عصمت کے، یہاں پہ بول ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بزرگوں نے عشق رسول پھیلایا ہے اور ہمارے بزرگوں نے باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہیں، ان کی اصلی شکل بھی تو پبلک کو دکھانی چاہیے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ان کے بزرگ ہیں جی. کشف المحجوب ذرا دکھائیں جی. یہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں تک پہنچ چکا ہے. یہ کشف المحجوب ضیاء القرآن پبلیکیشن کی کتاب ہے چھپی ہوئی. پاکستان میں شبیر بدرس کے بعد سب سے بڑا بریلویوں کا یہ ادارہ ہے اور انہوں نے یہ کشف المحجوب چھاپی ہے. پیر کرم شاہ صاحب کی اس کے اوپر تقریر لگی ہوئی ہے اور وہ بھی میں پہلا صفحہ بھی اس کے اندر آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کور کریں جی اس کو. تو اس کے اندر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک منسوب خواب جو میں نہیں مانتا کہ امام حنیفہ نے دیکھا ہے، بالکل کچھ جھوٹا گڑھ کے یہ فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی ڈالا گیا اور اس کے اندر بھی ڈال دیا گیا. علی بن عثمان اجویری صاحب نے یہ خواب نقل کیا اور وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بار قبر مبارک سے حضور کی ہڈیاں جمع فرما رہے ہیں، نعوذ باللہ. یہ دیکھیں، یہ دکھائیں جی ذرا ان کو. یہ اور کہتے ہیں کہ جی اور ترجمہ کرتے ہوئے شرم آئی، لکھا استخوان مبارک، ڈھانچہ مبارک. یعنی ہڈیاں ترجمہ ہی نہیں انہوں نے کیا، ان کو پتا تھا ان کی پبلک ان کو خود لتر مارے گی کہ یہ گستاخانہ خواب تم لکھ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی قبر کے اندر کیا نعوذ باللہ ہڈیاں ہیں جو جمع کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا جھوٹا خواب دکھانا تھا امام حنیفہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہو. اگر دکھانا تھا تو دکھاتے کہ وہ برتن جمع کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جمع کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسا مبارک اکٹھا کر رہے ہیں. اس کی بجائے یہ خواب دکھانا تھا کہ جی وہ قبر مبارک سے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، بعض کو بعض سے چن رہے ہیں. اور بعد میں محمد ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بڑی تسلی ہے اس میں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے. اور کہتے ہیں کہ جی یہ خواب ہی ہے. اتنا گستاخانہ خواب جو بد عقیدگی پر مبنی ہے. یہ خواب نبی علیہ السلام کی عصمت کی کاسٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ تو نہیں دکھا سکتا کسی کو. یہ بالکل جھوٹا خواب ہے. تو پہلے تو علی اجویری صاحب کی کتاب چھاپنا بند کریں اور میں نہیں کہتا علی اجویری صاحب کا مزار بند کر دیں کیونکہ اب آپ کہیں گے ان کی کتاب ہی نہیں ہے. جب میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہتے ہیں نہیں وہ کتابیں ہی بدل گئی ہیں. اگر کشف المحجوب بدل گئی ہے نا تو پھر پرسنالٹی بھی کوئی نہیں ہے. اف دیر از نو کشف المحجوب دیر از نو علی بن عثمان اجویری. ان کا تعارف ہی یہی تھا. اور یہ اسی طرح کی بےہودگی انہی کے زمانے کے تھوڑا عرصہ بعد تذکرۃ الاولیاء یہ کتاب ہے شیخ فرید الدین عطار صاحب کی اور یہ بریلوی دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے اس کے حوالے دیے اپنی. انہوں نے بھی امام حنیفہ کے اوپر ایک باب باندھا ہے، اس کے اوپر ہیڈنگ لگائی ہے سچا خواب. سچا خواب اور جھوٹا خواب، گستاخانہ خواب. گستاخو اس میں کیا واقعہ ہے جی؟ ہاں یہ وہی واقعہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے ترجمہ صحیح کیا ہے. انہوں نے استخوان مبارک لکھا تھا نا چھپا کے، انہوں نے پتہ کیا ترجمہ کیا ہے یہ والا. انہوں نے ترجمہ کیا ہے جب آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئے. امام حنیفہ پہ پہلا جھوٹ، جو تاجر تھا ڈائنامک بندہ تھا، کہتے دنیا سے کنارہ کش ہو گیا. دوسرا جھوٹ، ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو مزار مقدس سے نکال کر علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں. شاہ جی شرم نہیں آتی ان بریلوی علماء کو جو بول ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تو بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں؟ یہ بزرگ کر کے گئے ہیں امت کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب یہ شبیر بدرس کی چھپی ہوئی ہے، بریلویوں کی اہل حدیث دیوبندیوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے. فضائل اعمال میں اس کے حوالے موجود ہیں. یہ بزرگ خدمت کر کے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ یہ خواب بتا کے اور کہتے ہیں کہ جی وہ جب دہشت زدہ ہو کر خواب سے بیدار ہوئے تو ابن سیرین سے دریافت کیا، ان کا بہت مبارک خواب ہے. یار اس طرح کا مبارک خواب کوئی کسی صحابی کو تو نہیں آیا کہ آپ کو اس قسم کا بیہودہ جو ہے وہ اتنا بد عقیدگی پہ مت. تو اب حیات النبی کا نام یہ کس منہ سے لیتے ہیں؟ ان کو خود شرم کرنی چاہیے حیات النبی کا نام لیتے ہوئے، جبکہ ان کے بزرگوں نے اس قسم کی چیزیں اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہیں. اب یہ تذکرۃ الاولیاء میں ایک اور حوالہ بھی میں ان کو دکھا دیتا ہوں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سراطن گستاخی کی ہے. باجید بستامی کی معراج کے اوپر پورا چیپٹر باندھا. اس کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے لکھا کہ باجید بستامی کہا کرتے تھے لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ باجید بستامی المتوفا 261 ہجری، یزید ابا جی 261 میں اہل سنت کے امام مسلم فوت ہوئے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین، ان کی کنیت ہے ابو یزید. اب ویسے یہ ڈر گئے ہیں بریلوی پبلک کے سامنے نا، حضرت بستامی کہتے ہیں، باجید نہیں کہتے. تو
लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद और सुबहानी माज़म शानी, ये मैंने सारे पोस्टमार्टम इनके किए हुए हैं। खादिम हुसैन रजवी साहब को मैंने एक चैलेंज किया था, उसमें भी उनका कोई इल्मी जवाब नहीं है। ये सारी मैंने बातें दिखाई हैं। मैंने आपको इसलिए बताया कि हयातुन नबी के अकीदे को जो लोग ऑन कर रहे हैं ना, और कह रहे हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मुहिब हैं और हम जो है वो रोजा शरीफ की हिफाजत कर रहे हैं, ए तुहाडे बुजुर्ग करके गए जे, ए जे दाइश दे सही जेड़े ने बड़े बुजुर्ग ए ने जिन्होंने इस किस्म के गुस्ताखाना ख्वाब लिखे हैं। तो दाइश जाने और आपके बुजुर्ग सूफिया जाने, हमारा क्या लेना देना? मैं भी कुछ तैयारी करके आया हूँ, कुछ लोगों से जवाब भी लेकर आया हूँ, तो अगर इजाजत दें तो फिर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ। वो ये कहते हैं जी कि जो गुस्ताखी आपने निकाली है ना, इससे बड़ी गुस्ताखी हम अगर बुखारी से निकाल दें अंबिया इकराम की शान में, जी, तो आप उसकी तवील ही करेंगे ना। हाँ, तो इस यानी वो कहते हैं एक मिनट ये मैंने पिछली दफा भी आपने ये बिल्कुल छुड़ोल मारी है सवाल करके। मैंने आपको इन चीजों से मना किया कि जो चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं वो छुड़ोल ना मारे बीच में, ये छुड़ोल है। मैं इन बातों का जवाब दे चुका हूं कि बुखारी शरीफ तो हमारी कॉमन है, ठीक है, पहले कोई बुखारी का मुनकिर बने उसके बाद हमसे सवाल करें। हम इसके मुनकिर है कि ये किताबों सुन्नत है जिसको बुखारी के मुकाबले पे, आपको भी शर्म नहीं आई बात करते हुए? क्या ये बुखारी मुस्लिम है? ये किसी मुहद्दिस की लिखी हुई को किताब है जिसकी सनद नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंच रही है कि जिसके डिफेंड में हम कहेंगे बुखारी में लिखा हुआ है। हम हर चीज को डिफेंड करेंगे, बल्कि ये खुद डिफेंड करेंगे। अगर बुखारी मुस्लिम का कोई मुनकिरीन हदीस आता है फिर हम उससे हदीस की उज्जियत पे बात करेंगे। बुखारी मुस्लिम में अगर ये समझते हैं कोई गुस्ताहाना वाकया, ये बिल्कुल झूठ और पब्लिक को धोखा देते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए। हम इंशाल्लाह दिफा करेंगे, वो नबी अलैहिस्सलाम का दिफा है। कुरान में कोई बात आती है हम उसका दिफा करेंगे, वो तो कुरान का दिफा है। कुरान में कई ऐसे वाकयात हैं जिनके हम दिफा करते हैं, उनके मुकाबले पे इन बुजुर्ग बाबों को क्यों लेके आते हैं? ये अकीदे क्या किताबो सुन्नत के अंदर लिखे हुए कि जिनके जवाब पे आप ये बात करेंगे जी कि हम वहां से ले आए, तो इसका मतलब है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि बुखारी मुस्लिम आपकी किताबें यानी मेरी और आपकी ये बुजुर्ग है। इनका क्या लेना देना दीन के साथ? इन्होंने झूठे अकीदे गढ़े, गुस्ताखाना अकीदे गढ़े। हाँ, लेके आए कि कुरान और सुन्नत में कहीं लिखा हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के अंदर हड्डियां बनी हुई हैं, लेके आए बुखारी शरीफ से ये गुस्ताखी, फिर इस लेवल की गुस्ताखी लेके आए जो ये इन्होंने लिखी है। और ये बरेलवियों को बताया ना इनकी उलमा कि हमारे बुजुर्ग ये लिख के ले। मैं कहता हूं इन बुजुर्गों की कब्रें लोग उखाड़ देंगे अगर लोगों को इनकी असली हकीकत पता चल जाए कि अगर ये अब इनके पास छुटकारा सिर्फ ये है, ये आप जो वकालत कर रहे हैं ये तो इतनी वकालत भी नहीं कर सकते। ये कहते किताबें ही बदल गई हैं, तो अल्लाह ने बंदे साड़ो इन्होंने किताबों, फिर क्यों इन्होंने छाप दो रुपये कमाने वास्ते? चौक में लाके आग लगाओ। जो सही बुखारी में हदीस है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उन कुरान के नुस्खों को जलवा दिया था जिनकी वजह से इख्तिलाफ हो रहा था किरात का। तो ये किताबें क्या कुरान से भी ऊपर है? इनको लगाएं आग।